بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے بہت ہی شکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ مغفرت اور رحمت اور فضل کی دعا کے ساتھ آج پھر ہم قرآن کے سائے میں ہیں اور اپنے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارا آج کا جو درس ہے یہ سورہ فرقان کا آخری حصہ ہے۔ ہمارا یہ درس آیت نمبر 61 سے شروع ہوگا، یعنی سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 61 ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ تو یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر توحید کا ہے، اس لیے کہ بنیادی بات یہی ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں اور اس کے حق کو پہچانیں۔ سارا جو دین ہے وہ اس کے حق کی ادائیگی ہی کا نام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان میں سب سے بڑا جو مضمون ہے وہ توحید کا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ذات اور صفات کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بات کی ہے کہ جو بندہ میری توحید کی ان علامات کو سمجھتا ہے پھر وہ نصیحت بھی حاصل کر لیتا ہے، یعنی مجھے پا بھی لیتا ہے، میرا حق بھی پہچان جاتا ہے، اور جو کچھ اسے کرنا چاہیے اس کو بھی وہ سمجھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ نصیحت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ توحید کی ان علامات کو سمجھ کر اس کے دل میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ انسان کے لیے ہے، اور اس کائنات میں انسان کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو جب وہ اس کائنات کو اپنی خدمتگار کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑا ہی متبرک ہے، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس میں خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ خیر اور بھلائی ہی کا منبع ہے۔ جو بندہ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے،
اس کو اسی اللہ ہی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، اسے اللہ ہی کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور اس کی جو بابرکت ذات ہے اس کی کئی علامات ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان میں برج بنائے، ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا۔ مطلب یہ کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے اس نے بنائے ہیں، اور ان چیزوں میں انسان کی زندگی کا بڑا سامان اس نے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس کی زندگی کو رواں کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی خیرات اسے تقسیم کر رہی ہیں۔ سورج بھی، چاند بھی، یہ زمین بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی کے لیے ہیں، اور اس کی زندگی کوئی انہی چیزوں نے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں جن کو انسان جانتا ہے نہیں بھی جانتا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ اب یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بھلائیاں، کتنی خیرات رکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ دن اور رات کے نظام کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا پورا سلسلہ جو ہے وہ بستا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر غور کرے تو اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر کرنا چاہے، تو اس میں تو ان ساری چیزوں میں بڑا سبق ہے۔ مطلب یہ کہ اس سورج، اس چاند، اس دن رات کے نظام کو کوئی اگر دیکھے تو وہ حقیقت کو بھی پا لے گا، اللہ کو بھی پہچان لے گا، اس کے حق کو بھی پہچان لے گا، اپنی حیثیت کو بھی پہچان لے گا، اور پھر اس کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شکر کا بھی بڑا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے یہ کیا کیا بنایا ہے، اور وہ شکر کے جذبے سے بھی جھکے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اور یہ قرآن مجید کا بڑا معروف حصہ ہے جس کو عباد الرحمن کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس حصے کا نام عباد الرحمن رکھا ہے، کہ رحمان کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کے دشمن بن گئے، ان کی دعوت کے سامنے وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ تو جن لوگوں نے مخالفت کی ان کی بھی ایک زندگی تھی، ان کا بھی ایک کردار تھا، ان کے بھی زندگی کے کچھ مشاغل اور کام تھے، ان کی بھی کچھ عادات تھیں، ان کا ذہن تھا، ان کا عمل تھا۔ اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اس قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں، ان کا ذہن بدلا، ان کا اخلاق بدلا، ان کے معاملات بدلے، ان کا رویہ بدلا، اور ان کی ایک خاص تصویر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی بات کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر صحابہ کے کردار کو پیش کیا کہ بھائی دیکھو جو لوگ میری بات مان رہے ہیں وہ ان کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی ان کا جو کریکٹر ہے اس کو اپنی دعوت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اور یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بڑی ایک زندہ اور بڑی ایک مؤثر دلیل ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت دی اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ تو بالکل تبدیل ہو گئے. جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ بچیوں کے محافظ بن گئے، جو بدکاریاں کرتے تھے وہ حیادار اور پاکیزہ بن گئے، جو ڈاکے ڈالتے تھے وہ دوسرے لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے. اور مطلب اس طرح کی تبدیلیاں ان کے اندر آئیں کہ مطلب بالکل یکسر چینج کر کے رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے. تو یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ بھئی دیکھو تو صحیح، اس دعوت کے اثرات تو دیکھو کہ کیا اثرات ہیں، اور کس طرح کا انسان جو ہے وہ یہ دین کس طرح کے انسان تیار کر رہا ہے. خود یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں اور ان کو اپنے دین کے اور اپنی دعوت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کیا. جس طرح میں اس بات کا بڑا اصرار کرتا رہتا ہوں، خود چونکہ مجھے یہ بات بڑی متاثر کرتی ہے اس لیے میں دوستوں سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور پھر ان تعلیمات سے جو انسان تیار ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے اور اپنے بندوں کی صفات بیان کی. اور یہ اس لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اس کے محبوب بندے جو ہیں ان کی تصویر دیکھیں اور اپنی شخصیت کو بھی اس تصویر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ اس لیے بھی ہے. تو آپ اس کو میں آپ سب سے جو آپ سن رہے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں ہماری طرح کے جو اپنی زندگی کی اننگز تقریباً کھیل چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں، وہ بھی ہیں. تو سب لوگ مطلب اللہ کی بات، یہ تو قرآن تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. میری تو زبان استعمال ہو رہی ہے، کلام تو اللہ کا ہے. اور ظاہر ہے انسان پر تو کئی قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس کی سمجھ پر، اس کے انداز پر بھی بڑے اعتراض ہو سکتے ہیں. آپ اگر درمیان میں سے مجھے نکال لیں اور خود قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ آپ مطلب بلا واسطہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو آپ اس کی بات کو سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس دین کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیا اور جنہوں نے قرآن مجید کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور امام تسلیم کر لیا، تو ان کے کردار میں اور ان کے اخلاق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ یہ خود عباد الرحمن کے لفظ کے اندر بڑے معنی ہیں کہ یہ رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ رحمان کے عبادت گزار بندے ہیں، یہ رحمان کی رحمت کے حقدار بندے ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جن پر رحمان کی بندگی کا اور رحمان کے اخلاق کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ کیسے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ مطلب دیکھیں کہ ان کی جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ان کی چال ہے کہ وہ زمین پر چلتے کس طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چال ہے یہی انسان کے ذہن اور اس کے اخلاق کی عکاس اور
اس کی مطلب کہ کس طرح کا اس کا ذہن ہے اور کس طرح کا اس کا اخلاق ہے، یہ چال ہی بتاتی ہے۔ اس لیے پہلے بات ہی اللہ نے چال کی۔ اور یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ہونا وہ نرم چال چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چال میں نہ تکبر ہوتا ہے، نہ ریا اور نمائش ہوتی ہے، نہ مریل پن اور بناوٹی عاجزی ہوتی ہے۔ ان کی چال میں آپ یوں سمجھیں کہ ان کی چال سے ان کے ذہن کا مطلب سکون اور طبیعت کا جو وقار ہے وہ نظر آتا ہے۔ شریفانہ چال ہے، نیچرل چال۔ تو چال تو بندے کی بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے۔ تو یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تو اس دین کو جن لوگوں نے قبول کیا ہے نا، ان کو تو آپ بازاروں میں اور دائیں بائیں چلتے پھر تو دیکھو گے تو ان کی چال تمہیں بتا دے گی کہ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اور خاص طور پر اس معاشرے میں جس معاشرے میں لوگ تکبر اور ریا اور نمائش اور مطلب ہے کہ جباریت اور مطلب طرح طرح کی بیماریاں ان کے اندر ہیں اور وہ ساری ان کی چال سے ظاہر ہوتی رہتی، اس میں تو میرے بندے بالکل پہچانے جاتے۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ جو چال ہوتی ہے یہ بندے کے ذہن کی عکاس ہوتی ہے، اس کے کردار کی عکاس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نیچرل اور فطرتی اور باوقار چال چلتے ہیں، نہ اس میں تکبر ہوتا ہے، نہ اس میں نمائش ہوتی ہے، نہ اس میں بناوٹی عاجزی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل اس طرح کی چال چلے جس طرح کوئی مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نیک اور متقی ہوں، بڑا جھک جھک کے چلے، اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ اللہ نے نہیں کی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان مسلمان بالکل بڑا جھک کر اور بڑی مریل سی چال چل رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں بیمار نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے دھرا اپنا اٹھایا اور کہا کہ بھائی مضبوطی سے چلو، یہ کس طرح کی چال چل رہی؟ اور پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب معاشرے میں سے جاہل لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ مطلب اس سلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے منہ نہیں لگتے۔ مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاہل سے مراد کوئی ان پڑھ بندہ ہے، بے علم بندہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رویے اور اپنی گفتگو کے اعتبار سے جہالت پر اتر آتے ہیں، تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ان کو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، ان کی بد زبانی کا جواب انہیں بد زبانی سے نہیں دیتے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، ان سے ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور مطلب دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدتمیزی یا بد زبانی یا جہالت یا مطلب خواہ مخواہ کا بڑا عجیب قسم کا رویہ، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کسی بھی قسم کا جواباً ان سے انتقام نہیں لیتے، بڑے مطلب ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اور کنارہ کشی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ ان سے الجھ کر وہ کسی شر کے اندر خود بھی مبتلا ہو جائیں گے اور وہ بندہ بھی زیادہ شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔
تو یہ ان کا ایک انداز زندگی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ راتیں کس طرح گزارتے ہیں؟ اب عرب کے معاشرے میں تو راتیں لوگ گپوں میں گزارتے تھے، عیاشی میں گزارتے تھے، اور عجیب قسم کی مجلسوں میں بیٹھ کر گزارتے تھے. اور یا پھر وہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی راتیں ڈاکے مارنے میں گزارتے تھے، طرح طرح کے جرائم کرنے میں گزارتے تھے، جس طرح آج لوگ راتیں گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بندے تو رات میرے حضور کھڑے ہو کے گزارتے ہیں، میری محبت میں، میرے خوف میں میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے، دیکھیں آپ کہ یہ تو دو بالکل ہی مختلف قسم کے کردار ہیں کہ ایک جو ہے وہ اپنی رات، اپنے فراغت کا ٹائم جو ہے وہ لا و لب میں، عیاشی میں، شراب نوشی میں اور اس طرح کے غل کو پاڑے میں وہ رات گزار رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور اس سے دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا. وہ تو بڑا جان کا لاگو ہے، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ اس ایمان نے اور اس دین نے اور ہمارے اس قرآن نے اور ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں سے ایمان کی دعوت دی ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کا بنا دیا ہے. انہیں یہ فکر لگ گئی ہے کہ یہ تو زندگی ایک آزمائش ہے، اور اگر اس زندگی میں ہم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی نہ کی اور اس کے حق کو ادا نہ کیا، تو ایک بہت بڑا عذاب ہمارے سامنے. اور یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو بات انہوں نے لوگوں سے کی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہی انہوں نے لوگوں سے کی کہ لوگو، میں تمہارے سامنے تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب دیکھ رہا ہوں. ایک اللہ کو مانو اور اس عذاب سے بچنے کی فکر کرو. مطلب یہ جو ایمان ہے، یہ سب سے زیادہ جو چیز بندے کے اندر پیدا کرتا ہے وہ یہ فکر پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، کہیں میں اس کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. تو یہ بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جہنم سے بچا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور یہ بندے اپنی معاش کے بارے میں بالکل بدل گئے ہیں. ان کی حالت ہے پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کی بالکل اس طرح کی نہیں رہی جس طرح پہلے تھی. یہ اپنے خرچ میں اپنی چادر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور نہ تو مطلب بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی خواہ مخواہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، بلکہ اپنی معاشی زندگی کو انہوں نے بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ اس کو مزین کر لیا ہے، خوبصورت کر لیا ہے. اب شاید یہاں یہ بات ہمیں کوئی اتنی بہت زیادہ متاثر نہ کر رہی ہو، لیکن اس معاشرے میں تو لوگوں کی عجیب حالت تھی کہ ایک طرف تو عیاشی پر اور لوگوں کو دکھانے پر وہ ایک ایک رات میں بہت زیادہ پیسہ پھونک دیتے تھے، اور دوسری طرف اتنے بخل کا مظاہرہ کرتے تھے کہ خود اپنے بال بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے. یعنی بڑا یہ عجیب ذہن ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مطلب اپنے پیسوں کو آگ لگا رہا ہے،
اور جو اس پر حقوق ہیں لوگوں کے ان کو ادا کرنے میں وہ بخل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ عرب کے جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ فخر جتانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا خرچ کر جاتے تھے، اور دوسری طرف بخل اتنا کرتے تھے کہ اپنے ہی جو بھتیجے اور بھانجے یتیم ہوتے تھے ان کا بھی مال کھا جاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کی حالت کو دیکھو کہ یہ کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کریں، مطلب کسی ایسے کام میں پیسہ خرچ کرنا جو اللہ کی نافرمانی کے ضمن میں آتا ہو، اس کے تو یہ قریب بھی نہیں جاتے۔ اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی معیشت کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ تو ایک حکیم اور دانا اور فقیہ آدمی ہے۔ یعنی کسی کے فقیہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے معاشی حالات اسے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ خرچے، ایک تو کوئی وہ ناجائز خرچ نہ خرچے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے حالات کے مطابق میانہ روی اختیار کرے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے جو ہیں، جو میری رحمت کے حقدار ہیں، میرے عبادت گزار ہیں اور میرے محبوب اور پسندیدہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ کہ یہ جو ہیں یہ تو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور اللہ کے مقابلے میں اس کی ذات اور صفات کے مقابلے میں کسی کو یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ تو یہ تو وہاں ایک بہت بڑا سلسلہ تھا یہ شرک کا، لیکن یہ اسی ایمان کو لا کر اس شرک سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے۔ وہاں تو قتل و غارت گری عام تھی، اور ظاہر ہے جب معاشرے بگڑتے ہیں تو ان میں انسانوں کا قتل بڑا ہوتا ہے۔ آج بھی انسانوں کا بڑا قتل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ قتل نہیں کرتے اور نہ ہی یہ بدکاری کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، یہ کام جو بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے، مطلب یہ کہ بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اس کے عذاب کو وقت کے ساتھ بڑھایا جائے گا۔ اور وہ اسی عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ آپ دیکھیں نا کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بھی بتا رہا ہے، اور ساتھ سننے والوں کو آخرت بھی یاد دلا رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف یہاں کے لیے تو نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ہمیں قرآن کے صفات میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی، اچھے اخلاق کی بات کی، اپنے دین کی بات کی، اپنے بہت ہی بابرکت کلموں کی طرف لوگوں کو بلایا، اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ میں نے تو یہ تمہاری زندگی ایک بہت بڑے مقصد اور ایک بہت بڑے نتیجے کے لیے تمہیں عطا کی ہے، یہ یہاں تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر تم کفر اور منافقت اور فسق پر چلو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے،
تو اس کا تو تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چلو گے تو اس کی تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بہترین بدلہ ہوگا اور تمہیں بہترین جزا اس کی دی جائے گی۔ جس طرح پچھلے دنوں بھی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو جنت میں اور جہنم میں داخل کر لے گا تو ایک جنتی کو وہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی دنیا میں کتنی دیر رہے ہو؟ تو وہ جنتی کہے گا یا اللہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ، مطلب اتنی دیر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کمال ہے، ایک دن اور ایک دن کے حصے میں تم نے محنت کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تم نے پا لی ہے، بڑی کمال تجارت کر کے آئے ہو، مطلب بڑی کمال تجارت ہے، کمال کاروبار ہے کہ دن کے ایک حصے کی مزدوری کے معاوضے میں تم نے یہ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، وہ خود کہتا ہے نا کہ ہم تو دنیا میں رہے ہیں دن یا دن کا ایک حصہ، اور دن کے ایک حصے میں اس نے اللہ کی بندگی کر کے، مزدوری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنا انعام پا لیا ہے۔ تو اللہ کہے گا کیا خوب تجارت ہے بھائی تیری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو؟ تو جہنمی بھی یہ کہے گا کہ یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کمال تجارت کی ہے تم نے کہ ایک دن کے حصے کے اندر مجھے بھول کر اور جرائم کر کے اور بدکاریاں کر کے تم نے کیا کمایا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم کما لی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مطلب یہ اپنے بندوں کی صفات بتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے کریکٹر کے حوالے سے ہمیں آخرت کی یاد دلا رہا ہے کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت نہیں مانیں گے، شرک میں مبتلا رہیں گے اور قتل و غارت گری میں مبتلا رہیں گے اور بدکاریوں میں مبتلا رہیں گے، تو یہ چیزیں تو انہیں جہنم میں لے جائیں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ بہت اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھولتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور بڑی بڑی دیر لوگ کرتے ہیں، شرک کا گناہ بھی ہے، قتل کا گناہ بھی ہے، بدکاری کا گناہ بھی ہے، لیکن جو ان سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس معاشرے میں تو سارے لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اکثر و بیشتر، لیکن جو اللہ کی طرف پلٹا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی اور اسے نیکی کی اور صالحیت کی اور پاکیزگی کی زندگی عطا کر دی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مطلب یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن کوئی بندہ اگر ان گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو تو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیتا ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خیر صاف یہ بات کی کہ یہ بڑے گناہ ہیں، شرک بھی ہے، قتل بھی ہے اور مطلب یہ بدکاری بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں
مطلب یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے اور 100 قتل کرنے کے بعد اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور وہ سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، جو ایمان لاتا تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا تھا، اور سارے بدکاریوں کے اندر مبتلا تھے، ایمان لاتے تھے اور اللہ معاف کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا، تو میں جب گھر آیا تو ایک عورت باہر کھڑی تھی، تو میں نے اس کو دیکھا، لیکن میں اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور میں کمرے میں چلا گیا اور جا کر میں نے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں باہر نکلا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا تیرے لیے کیا معافی ہے؟ کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ روتی ہوئی واپس دوڑی اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حسن آگ کے لیے بنا تھا، یہ کہتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ میں صبح فجر کی نماز، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کے پیچھے پڑھی اور ان کو یہ واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح ایک عورت نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے اسے یہ جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اتنا غلط جواب، تو نے یہ سورہ فرقان کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، بدکاری اور زنا کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو نے یہ کیا جواب دیا اس کو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کون ہے، اب میں اس کو ڈھونڈتا رہا، حساب لگاتا رہا، وہ اسی وقت رات کے وقت ہی مجھے ملی اور میں نے اسے یہ واقعہ سنایا اور میں نے کہا کہ رسالت مآب نے تو تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے، وہ میرے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اور روتی تھی اور پکارتی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ اور اس نے اپنی پتہ نہیں کنیز کو کہ غلام کو آزاد کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا۔ اور پھر یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے عجیب ہیں اور لوگ اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں کہ ایسے توبہ کرنے والے جو توبہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تو ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک برائی کا انہیں ایک ایک نیکی کے طور پر اجر دینا شروع کر دیتا ہے۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بالکل طرز زندگی بدل دیتا ہے، جس طرح وہ برائیاں کرتے تھے اب وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو یاد کر کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اور ان کا یہ معافیاں مانگنا ان کے لیے نیکیاں بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بالکل بہت یہ ویسے بڑی کام کی بات ہے اگلی آیت میں جو ہے، یہ اگر آپ سن رہے ہیں تو بھی زیادہ توجہ سے سنیں، اگر نہیں سن رہے تو ظاہر ہے پھر تو ضرور سنیں کہ یہ 2-3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، اور یہ ہے اصل بات۔ اور یہ ہمارے مطلب ہم یہ جو لوگ درس سن رہے ہیں کر رہے ہیں، اس پورے درس میں یہ بات ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اور چھوٹی سی بات ہے، 2 4 5 لفظ ہیں، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ توبہ کس طرح ہوتی ہے۔ بھائی توبہ کوئی توبہ کے لفظ تھوڑے ہیں۔ اللہ توبہ کی پوری تعریف بتا رہا ہے کہ یہ توبہ ہے۔ جو کوئی اس طرح کی توبہ کر لیتا ہے اس نے واقعی توبہ کر لی۔ اور توبہ یہ ہے کہ ومن تابا، جس نے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف وہ پلٹ آیا، اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس نے جرائم کی جگہ، غلط کاموں کی جگہ نیک اعمال شروع کر دیے، تو یہ ہے توبہ کی اصل شکل۔ یہ تو نہیں کہ بندہ مطلب انہی کاموں میں پڑا رہے اور کسی نیکی کو اختیار بھی نہ کرے، اور توبہ 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 میری توبہ توبہ میری توبہ، تو یہ تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پچھلے اعمال کو چھوڑ دے، ان پر شرمندگی کا اظہار کرے، ان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگے اور نیک اعمال شروع کر دے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کر دے، تو اس نے پھر ٹھیک توبہ کی ہے، اور اس کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور یہ جو میرے بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ کسی غلط کام کو کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غلط اور فضول کام کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے گواہ بھی نہیں بنتے، اس سے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، غل گپاڑا کر رہے ہیں، اور اس طرح کی وہ حرکات کر رہے ہیں عجیب، تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اسی طرح کسی غلط کام کے مطلب گواہ بھی نہیں بنتے، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح کے معاملات سے بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بات تو ظاہر ہے، قرآن ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں بات کو سمجھ جاؤ، بات بھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے دلائل بھی بڑے ہیں، تمہارے پاس مہلت بھی تھوڑی ہے۔ تو یہ اگلی بات بھی جو ہے، یہ جو لوگ ہم درس سن رہے ہیں، یہ انہی کے لیے ہیں، اور یہ درس سننا بالکل بھی رائے گاں جا سکتا ہے، بلکہ الٹا بھی دل کو زیادہ سیاہ کر سکتا ہے کہ اگر بندہ یہ ساری باتیں سنے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آیا تو یہ اس کا الٹا اثر ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ میرے بندے جب آیتیں سنتے ہیں میری، تو وہ آیتیں سن کر اندھے تو بہرے تو نہیں رہتے، مطلب ان کا رویہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جس طرح سنا ہی نہیں، اندھوں اور بہروں کی طرح تو وہ نہیں سنتے، وہ ہوش مندی کے ساتھ سنتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، جرت کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سارے امتحان میں ہیں، یہ ہم آیتیں سن رہے ہیں، تو یہ اس لیے تو نہیں کہ بس جب یہ درس ختم ہوا تو کہا کہ بہت اچھا درس تھا، بڑا اچھا درس تھا۔ بھائی درس تو قرآن کا ہے، اس نے تو اچھا ہونا ہی تھا۔ یا بندہ یہ کہے نہیں بھائی نہیں، عرفان صاحب پہلے تو بڑا اچھا درس دیتے تھے، اب تو کوئی بات بنی نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کو سننا اور سن کر ان کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر اندھے پن کا اظہار کرنا یا بہرے پن کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ میرے بندے جو ہیں انہیں ایک بڑی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر کے لیے پھر یہ دعائیں کرتے ہیں. انہیں اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. ظاہر ہے جس کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اولاد سے بڑھ کر کیا چیز پیاری ہوتی ہے. اولاد تو بالکل بندے کی مت مار دیتی ہے، اور بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں کہ یہ اولاد کیا چیز. تو یہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نیک اور صالح بچہ ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں، اور جس کے پاس مطلب سٹیٹس زیادہ ہو، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتا. وہ تو بعض اوقات الٹا عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے. وہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، یہ بات پتہ نہیں چلیں اگر بغیر نام کے بات کر دی جائے، تو میں ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جو بہت بڑے مطلب افسر تھے، ان کے پاس بڑا بھی پیسہ تھا، اور وہ باہر رہتے تھے، اور ان کے بوڑھے والدین جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے تھے. اب وہ کبھی وہ نوجوان جو ہے وہ سال کے بعد آ جاتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا. لیکن اس کے والدین جب اس کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو پیچھے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ نہ آئے، یا اللہ نہ آئے، یا اللہ نہ آئے. کیوں؟ کہ وہ جب وہ آتا تھا تو اس کا ایک ہی شغل تھا، کبھی ماں کو جھڑک رہا ہے، کبھی باپ کو جھڑک رہا ہے، کبھی مطلب عجیب طریقے ظاہرہ کر رہا ہے. تو پیسے کو والدین کیا کریں؟ والدین کے لیے تو وہی بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے جو نیک اور صالح ہو، مؤدب ہو، اور والدین کے ساتھ محبت کرتا ہو، ان کا ادب کرتا ہو، احترام کرتا ہو، ان کی بات مانتا ہو. وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیسے کو وہ چاٹیں، پیسے کو وہ کیا کریں، یا اس کی افسری کو وہ کیا کریں. تو اس لیے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ جو لفظ ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کا لیڈر بنا. بعض لوگ اس کا یہ مطلب بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے جو گھر میں میرے گھر والے ہیں اور میرے بچے ہیں ان کو نیک بنا، اور از خود میں ان کا ذمہ دار ہوں تو مجھے نیک لوگوں کا ذمہ دار بنا، نیک لوگوں کا امام بنا. میں ان کا ذمہ دار تو ہوں، میں ان کا کفیل ہوں، نگہبان ہوں، تو میں ان کی کفالت بھی کروں، ان کی نگہبانی بھی کروں، اور وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہونے کی بجائے میرے لیے آنکھوں کا سیک ہی بنے رہیں. تو ان کو متقی بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اتنا پاکیزہ، اتنا شاندار، اتنا با مقصد کریکٹر دنیا میں میرے بندوں کا ہوگا اور آخرت میں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے.
آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کتنی بہترین جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے۔ تو یہ جو منزل بلند ہے، اس سے لوگ عام طور پر یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئی بالا خانے ہیں اور دو دو چار چار منزلہ جو ہے وہ مکان ہیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ بالا خانے کیا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ لندن اور امریکہ کے جو بڑے بڑے ٹاور اور بلند منزلیں ہیں، ان سے کہیں زیادہ یہ خوبصورت بالا خانے ہوں گے جن میں وہ رہیں گے۔ اور ایک تفسیر نے تو بڑا عجیب لکھا ہے، اس مفسر نے لکھا ہے کہ یہ بالا خانے اس کے لیے ہیں جو پاک اور نرم بات کرے، سلام کو پھیلائے، دوسروں کو کھانا کھلائے اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے۔ پاک اور نرم بات کرے، سلام کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے۔ یہ دوسروں کو کھانا کھلانے والی عادت بہت اچھی ہے، اس عادت کو اختیار کرنا چاہیے اور مہمانوں کی بڑی آؤ بھگت کرنی چاہیے، اور دکھانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے۔ جو کھانا کھلاتے ہیں اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کر اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انہی بندوں میں شامل کرے جن کا ذکر اس نے اس صورت میں کیا ہے، جن کا ذکر اس نے پورے قرآن میں کیا ہے، جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اور ہمیں ایمان کے رنگ میں پوری طرح رنگ دے، اور یا اللہ ہم میں سے جس کی کوئی شرعی اور جائز حاجت ہے اس کو پورا کر دے، اور ہم جتنے لوگ ہیں اس درس میں شریک ہیں، یا اللہ جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ اس بیماری اور وبا سے بھی نجات دے، اور اس بیماری اور وبا کا جو پازیٹیو پہلو ہے کہ یا اللہ اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے سب عزیز و اقارب کو اور احباب کو یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نواز دے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔